سیرت میں پچھلے دنوں میں اللہ رب العالمین کے خاص فضل و کرم اور توفیق سے ہم اور آپ نے غزوۃ حمراء الاسد جو بالکل غزوہ احد کا ایک حصہ کہا جا سکتا ہے، ایک پارٹ کہا جا سکتا ہے، کہ جب مشرکین مکہ مدینے سے نکلے اور کچھ دور گئے تو ان کے پاس بھی خیال آیا کہ ہم واپس لوٹ رہے ہیں، فتح اور کامیابی کا جشن منا رہے ہیں، لیکن ہم نے تو بہت ساری چیزیں کی نہیں، نہ اللہ کے رسول کو قتل کیا، نہ ابو بکر قتل کیے گئے، نہ عمر قتل کیے گئے، وغیرہ وغیرہ، تو لوٹا جائے۔ اور ادھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھاپ گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ دوبارہ سڈنلی اچانک حملہ کرنے کے لیے آ جائیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لشکر کو دوبارہ کیا ہے روانہ کیا۔ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان کی ہمت ٹوٹ گئی اور وہ مکہ روانہ ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور اہم سریہ کے لیے روانہ کیا، اور یہ سریہ عبداللہ بن انیس الجہنی کہلاتا ہے۔ یہ سفیان بن خالد بن نبیہ الہذلی اس کو قتل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کو روانہ کیا۔ کیوں روانہ کیا؟ کیونکہ سفیان بن خالد بن نبیہ الہذلی یہ لوگوں کو اکٹھا اور جمع کر رہا تھا اللہ کے نبی پر حملہ کرنے کے لیے۔ سفیان بن خالد بن نبیہ الہذلی یہ اللہ کے پیغمبر پر حملہ کرنے کی تیاری کر رہا تھا، لوگوں کو جمع کر رہا تھا۔ جب اللہ کے پیغمبر کو اس کی اطلاع مل گئی تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک صحابی عبداللہ بن انیس کو روانہ کیا اس کو قتل کرنے کے لیے۔ یہ جو واقعہ ہے یہ غزوہ احد کے ہو جانے کے تقریباً 2 مہینے کے بعد، غزوہ احد شوال میں ہوئی، ذوالقعدہ گزرا، ذوالحجہ گزرا، محرم کے مہینے میں 5 محرم کے گزر جانے کے بعد اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ، مشہور صحابی ہیں، ان کو بھیجا تھا۔ یہ وہی صحابی رسول ہیں جن کے پاس ایک حدیث کا علم تھا جو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نہیں تھا۔ سنا ہوگا کہ ایک صحابی ایک حدیث کے لیے 1 مہینے کا سفر کر کے گئے، سنا ہے نا آپ نے؟ امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی کیا صحیح بخاری میں ذکر کیا ہے۔ تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک حدیث کے لیے مدینے سے 1 مہینے کا سفر کر کے گئے تھے، وہ عبداللہ بن انیس الجہنی کے پاس گئے تھے، جن کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سفیان بن خالد بن نبیہ الہذلی کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ آئیے انہی کی زبان سے سنتے ہیں، عبداللہ بن انیس کی زبان سے سنتے ہیں۔ یہ حدیث تفصیل کے ساتھ اگر دیکھنی ہو تو مسند احمد میں 16047 میں، اور اسی طریقے سے مختصر اگر دیکھنی ہو تو سنن ابو داؤد میں 1249، اور اسی طریقے سے ابن حبان میں 7160، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ حدیث بالکل حسن درجے کی قابل قبول ہے۔ امام نووی نے، عراقی نے، ابن حجر نے، ابن کثیر نے، البانی نے، ان تمام ائمہ نے اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ اب آئیے سنتے ہیں عبداللہ بن انیس خود کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیغمبر نے مجھے بلایا۔ عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر نے مجھے بلایا اور کہا کہ مجھے یہ خبر ملی ہے کہ سفیان بن خالد بن نبیہ الہذلی لوگوں کو میرے خلاف جنگ کرنے کے لیے اکٹھا اور جمع کر رہا ہے۔ یہ اللہ کے پیغمبر کی دور اندیشی تھی۔ میں اس سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ آپ خاموش بیٹھے نہیں ہوتے تھے، آپ نے صحابہ کو جاسوسی کے لیے کیا ہے تیار کر رکھا تھا تاکہ آپ کو اپڈیٹ ملتی رہے، وگرنہ اگر آپ خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہیں گے تو کبھی کوئی حملہ کر دے گا۔ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کیا ہے یہ تاک میں لگے رہتے تھے کہ کہیں کوئی اچانک آ کر کے مدینے میں حملہ نہ کر دے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس کو بلایا اور کہا کہ سفیان بن خالد بن نبیہ الہذلی یہ لوگوں کو میرے خلاف جنگ کرنے کے لیے اکٹھا اور جمع کر رہا ہے۔
اور اس وقت وہ جو ہے یہ وادی عرنا جو بالکل عرفات کے قریب ہے، میدان عرفات کے بالکل قریب، لکھا بھی ہوتا ہوگا بورڈ پر وادی عرنا، وہاں آپ کو وہ بھی نہیں کرنا ہے، یعنی عرفات میں ٹھہرنا بھی نہیں وہاں پہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بتایا کہ یہ وہاں موجود ہے، مدینے سے مکہ تقریباً ہو گیا نا، وادی عرنا میں یہ سفیان موجود ہے، وہاں جاؤ اور اسے قتل کر دو، فاتحی فقتلہ، جاؤ اسے قتل کر دو۔ تو عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے پیغمبر آپ اس کی کچھ نشانی تو بتا دیجیے، کیسے معلوم ہوگا کہ یہ سفیان بن خالد بن نبیہ الہذلی جس کو قتل کرنا، کہیں دوسرا آدمی نہ قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا جب اسے دیکھو گے کہ اس کے بال کو کھڑا ہوا پاؤ گے، جسم کا بال جو ہوگا وہ کیا ہے، کھڑا ہوا ہوگا۔ اور امام طبرانی نے الکبیر میں ذکر کیا ہے، امام طبرانی نے الکبیر میں ذکر کیا ہے 2335 میں، اور یہ روایت بھی حسن درجے کی ہے کہ آپ نے ایک اور نشانی بتائی، آپ نے کہا لو رأیتہ ہبتہ، اگر تم اس کو دیکھو گے تو ڈر جاؤ گے۔ عبداللہ بن انیس کو کہا کہ جب تم سفیان بن خالد بن نبیہ کو دیکھو گے تو ڈر تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا۔ تو عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا والذی اکرمک ما ہبت شیئا قط، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت دی ہے، مجھے کبھی کسی چیز سے ڈر پیدا ہی نہیں ہوا، میں ڈرا ہی نہیں ہوں کبھی۔ آپ نے کیا کہا کہ اگر تم اسے دیکھو گے تو ڈر جاؤ گے۔ تو عبداللہ بن انیس نے کہا اللہ کے پیغمبر قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو عزت کے ساتھ بھیجا ہے، جس نے آپ کو عزت دی ہے، میں کبھی کسی چیز سے ڈرا ہی نہیں۔ یہ دو نشانی گویا کی ہو گئی اگر دونوں کو اکٹھا اور جمع کر دیتے ہیں، ایک بال والی اور دوسرے ڈر والی۔ کہتے ہیں عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں نکلا، تلوار لے کر کے میں نکلا، یہاں تک کہ میں نے اسے وادی عرنا جہاں اللہ کے نبی نے بتایا تھا وہیں میں نے اسے پا لیا، اور بالکل قریب تھا کہ میں اس سے ملاقات کروں۔ یہ سوچا کہ اس سے ملاقات کرنے میں کہیں میری عصر کی نماز ضائع نہ ہو جائے، تو میں نے اس کے پاس پہنچنے سے پہلے ہی کیا ہے، نماز پڑھ لی۔ اور مسند احمد کی روایت میں یہ ہے کہ فصلیت وانا امشی نحوہ، میں چلتے ہوئے اس کے پاس جاتے جاتے کیا میں نے رکوع اور سجدہ اشارہ کرتے ہوئے نماز پڑھ لی، چلتے چلتے میں نے نماز پڑھ لی۔ آپ کو معلوم ہے کہ جنگ کی حالت میں نماز کے کئی صورتیں ہیں پڑھنے کی۔ اور طبرانی میں یہ ہے کہ جب میں نے اسے دیکھ لیا تو میں نے راستے میں ہی، یعنی اس کے پاس پہنچنے سے پہلے 2 رکعت ہلکی 2 رکعت میں نے پڑھ لی۔ جب میں اس کے پاس پہنچا تو جو اللہ کے پیغمبر نے بات بیان فرمائی تھی اس کے بالوں کے متعلق، واقعی اس کے بال کیا ہے، ویسے ہی تھے، کھڑے کھڑے بال تھے۔ اور دوسری جو آپ نے بات بیان فرمائی تھی کہ جب تم اس کو دیکھو گے تو تمہارے اندر ڈر پیدا ہو جائے گا، فلقیتہ فرعبت منہ، کہتے ہیں کہ میں جب اس سے ملا تو میرے اندر ڈر پیدا ہو گیا۔ تو پھر مجھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کیا ہے یاد آ گئی۔ اب جب اس کے پاس پہنچے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس نے کہا منی رجل، قلت رجل من العرب۔ جب عبداللہ بن انیس سفیان کے پاس پہنچے تو اس نے کہا کون ہو؟ تو کہا کہ عرب کا ایک آدمی۔ اب دیکھیے کتنا توریہ، صحیح رپورٹ نہیں پیش کر رہے، یعنی غلط بول بھی نہیں رہے ہیں اور اس کو سمجھ میں بھی نہیں آ رہا، ایسے بات کر رہے ہیں۔ کہنے لگے رجل من العرب، عرب کا ایک آدمی ہوں، سمع بی کا، آپ کے بارے میں مجھے معلومات ہوئی ہے کہ وبجمعک لہذا الرجل، آپ کے بارے میں معلوم ہوئی ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا اور جمع کر رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف۔ میں بھی عرب کا ایک آدمی ہوں، یہ نہیں کہا کہ مجھے اللہ کے پیغمبر نے بھیجا ہے یا میں ان کا آدمی ہوں، کچھ بھی نہیں کہا کہ مجھے آپ کے بارے میں معلوم ہے کہ آپ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، اور میں بھی عرب کا ایک آدمی ہوں، اسی لیے میں آیا ہوں، یہ نہیں کہا کہ میں اس طرف سے آیا ہوں یا اس طرف سے آیا ہوں۔ تو اس نے کہا اجل انا فی ذالک، کہا ہاں آؤ جاؤ، میں واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا ہے، ہاں مجمع اکٹھا کر رہا ہوں، تعداد اکٹھا کر رہا ہوں۔ اس نے یہ سمجھا سفیان نے کہ عرب کا آدمی ہے، میرا ساتھ دینے کے لیے آیا ہے، اسے کیا معلوم کہ میرا کام تمام کرنے کے لیے آیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ اس کے ساتھ شامل ہو گئے۔
پھر اس کے بعد کہتے ہیں فمشیت معه شیئا، میں اس کے ساتھ کچھ دور چلا، حتی اذا امکننی، یہاں تک کہ جب مجھے بالکل یقین ہو گیا، اعتماد ہو گیا، تو میں نے پھر کیا ہے اس پر تلوار سے وار کیا، حتی قتلتہ، یہاں تک کہ میں کیا ہے میں نے اس کو قتل کر دیا، ثم خرجت، پھر میں وہاں سے نکلا اور عورتیں وغیرہ سب اس پر پڑی ہوئی تھی، اس طریقے سے وہاں سے پھر وہ نکل آئے۔ اور جب وہاں سے نکلے کہتے ہیں پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچا، فرآنی، تو اللہ کے نبی نے مجھے دیکھا اور کہا افلح الوجہ، یہ چہرہ کامیاب ہو گیا۔ ظاہر ہے کہ ایک مہم کے لیے اللہ کے پیغمبر نے روانہ کیا تھا، واپس آنے پر کیا ہے چہرہ معلوم ہوتا ہے، تو آپ نے فرمایا افلح الوجہ، یہ چہرہ کیا ہے کامیاب ہو گیا۔ قال قلت قتلته یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی میں نے اس کا کام تمام کر دیا، اس کو قتل کر دیا۔ البتہ یہ جو بات مشہور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا سر لے کر کے آئے، یاد رکھیے اس سلسلے میں کئی روایات آپ کو ملیں گی، کئی واقعات ملیں گے کہ جس میں یہ ہے کہ فلاں کا سر لے کر آیا گیا، فلاں کا سر اللہ کے نبی کے پاس، ایک بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی قتل کرنے کا حکم دیا ہے، آپ نے کعب بن اشرف کو دیا، اس کو دیا اور لوگوں کو دیا، لیکن کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جسم کا کوئی بھی حصہ لانے کا حکم نہیں دیا۔ تو کبھی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی کا بھی سر طلب نہیں کیا، اور نہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کا طریقہ رہا، بلکہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کسی کا سر لایا گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انکار کیا اور اسے پسند نہیں کیا اور روکا اور منع کیا۔ تو اس سے بہت ساری ایسی ضعیف اور موضوع روایات اس سلسلے میں آئی ہوئی ہیں کہ عبداللہ بن انیس سفیان کا سر لے کر آئے تھے، تو سر لانے کے متعلق نہ سفیان کا، نہ کعب بن اشرف کا، نہ کسی اور کافر کا کوئی ثبوت اس کا صحیح طور پہ موجود نہیں ہے۔ اس کے بعد جب میں آیا اور اللہ کے نبی نے مبارکبادی دی، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوئے، اور گھر میں داخل ہونے کے بعد آئے تو مجھے عصا اور ڈنڈا دیا ہے اور کہا امسک ہذہ عندک، اس ڈنڈے کو اپنے پاس رکھو، اس عصا کو اپنے پاس رکھو۔ اور عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کہ میں اس ڈنڈے کو لے کر کے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو رہا، تو راستے میں لوگوں سے ملاقات ہو گئی، لوگوں نے کہا ما ہذہ العصا، یہ کیسا ڈنڈا ہے، یہ کیسا عصا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر نے مجھے دیا ہے، یہ ڈنڈا یا عصا اللہ کے پیغمبر نے مجھے عطا کیا ہے، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میں اسے اپنے پاس رو کے رکھوں، ادھر ادھر ضائع اور برباد نہ ہونے دوں۔ تو لوگوں نے کہا پوچھنا تو چاہیے تھا اللہ کے پیغمبر سے کہ یہ ڈنڈا کیوں دیا ہے آپ نے، عصا کیوں دیا ہے؟ تو لوگوں کے کہا کہ جاؤ پوچھ کر کے آؤ، لوگوں کے کہنے پر پھر عبداللہ بن انیس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس کے متعلق پوچھا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آیۃ بینی و بینک یوم القیامہ، یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے دن نشانی ہوگی، یہ میرے اور تمہارے درمیان قیامت کے دن نشانی ہوگی، کیونکہ قیامت کے دن بڑے کم لوگ ہوں گے جن کے پاس یہ عصا اور ڈنڈا اس طرح سے ہوگا، تو یہ اپنے پاس رکھو۔ پھر وہ اس کو لے کر کے واپس آئے، اور جب ان کی وفات ہوئی اس کو اپنے ساتھ ہمیشہ رکھتے تھے، اپنی تلوار کے ساتھ رکھتے تھے، بڑی حفاظت کرتے تھے، اور جب ان کی وفات ہو گئی تو ان کے کفن کے ساتھ اس ڈنڈے کو کیا ہے، اس عصا کو جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھا تھا، کفن کے ساتھ اس کو بھی رکھ دیا گیا، ثم دفنا جمیعا، پھر ڈنڈے کو بھی دفن کر دیا گیا، اور عبداللہ بن انیس الجہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دفن کر دیا گیا۔ تو اس کو سریہ عبداللہ بن انیس الجہنی کہتے ہیں، جس کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم کی 5 تاریخ کو روانہ کیا تھا، سن 4 ہجری میں، سن 4 ہجری میں آپ نے روانہ کیا تھا۔ وادی عرنہ جو عرفات کے پاس ہے، سفیان بن خالد بن نبی الحذلی کو قتل کرنے کے لیے، جو اللہ کے پیغمبر کے سے مقابلہ کرنے کے لیے تیاری کر رہا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور قافلہ روانہ کیا، اور یہ بھی محرم کے بعد سفر کے مہینے میں، محرم کے بعد یہ محرم میں، اور اس کے بعد سفر کے مہینے میں سن 4 ہجری میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور قافلہ روانہ کیا جس کو الرجیع کہتے ہیں، غزوۃ
الرجی غزوۃ الرجی کہتے ہیں. رجی اصل میں پانی کا نام ہے. مکہ اور عثفان یہ دونوں کے درمیان ایک جگہ جہاں پانی وغیرہ تھا اسی جگہ کو رجی کہا جاتا ہے. اور یہ جب آپ مکہ سے آئیں گے مدینے کی طرف شمال, اس کو کیا کہتے ہیں, ساؤتھ نا, نارتھ کی طرف جب آپ نکلیں گے, عثمان بالکل مکہ سے قریب ہے, تو تقریباً 128 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ مدینہ آ رہے ہیں. تو نارتھ کی طرف کیا ہے, یہ جگہ ہے رجی, جو جگہ ہے وہ وہاں موجود ہے. آئیے اس پورے واقعے کو, جو اس غزوہ ہے انتہائی اہم غزوہ ہے, اور ظاہر اس کو آپ کے کانوں نے سنا ہوگا اور دوبارہ اس کو سنتے ہیں. صحیح بخاری میں آپ اس کو 3 جگہ پائیں گے. صحیح بخاری میں 3 جگہ, 3989, 3045, 4086, یہ 3 مقامات پر امام بخاری رحمہ اللہ نے اس غزوے کا ذکر کیا ہے. بیان کرنے والے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 جاسوس صحابہ کو روانہ کیا. جاسوس صحابہ کا مطلب یہ کافروں کی جاسوسی کرنے کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مقام رجی میں 10 صحابہ کو روانہ کیا, اور ان کا امیر اور لیڈر عاصم بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا. یہ عاصم بن ثابت جو ہیں یہ امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سسر ہیں, ہوتے ہیں. انہی کی بیٹی جمیلہ تھی جن سے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کیا تھا, اور پھر ان سے جمیلہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اولاد ہوئی تھی, ایک بیٹا پیدا ہوا تھا جس کا نام عاصم تھا. جس کا نام کیا تھا, عاصم. تو انہی کے نام پہ ان کا نام کیا ہے, نانا کے نام پر عاصم نام رکھا گیا تھا. تو عاصم بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لیڈر بنا کر کے بھیجا. جب یہ لوگ نکلے تو اسوان کے درمیان, جو اسوان ابھی ذکر ہوا اس کے درمیان ایک جگہ تھی ہدا, غالباً وہ جو آج جس کو کہتے وہ ہے, مجھے ایگزیکٹلی اس کا علم نہیں. بہرحال مکہ کے قریب ایک جگہ تھی. جب یہ 10 لوگوں کا قافلہ وہاں پہنچا تو مکہ میں ایک قبیلہ تھا حذیل نام کا, یہ بڑا قبیلہ تھا, اسی کی ایک شاخ تھی بنو لحیان. ان لوگوں کو اس کا علم ہو گیا کہ 10 لوگ یا کچھ لوگ اس مقصد کے لیے کیا ہے یہاں آئے ہوئے, اس مقصد کے لیے یہاں آئے ہوئے. بخاری کے اندر یہ ریزن بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عسکری یعنی جنگی حالات کو معلوم کرنے کے لیے ان کو بھیجا. البتہ ایک دوسری روایت جو امام طبرانی نے ذکر کی ہے 775 میں, اس میں یہ ہے کہ کچھ لوگ وہاں سے آئے تھے, اغل اور قارا یہ قبیلہ ہے, وہاں سے کچھ لوگ آئے تھے اور کہنے لگے کہ کچھ لوگ ہم میں مسلمان ہو گئے ہیں, ہم میں کچھ لوگ کیا ہے مسلمان ہو گئے ہیں, تو آپ چند لوگوں کو بھیج دیجئے جو ہمیں دین سکھائے اور ہمیں قرآن پڑھائے اور ہمیں شریعت کی تعلیم دیں. یعنی عدل اور قارا کے کچھ لوگ آئے اللہ کے پیغمبر کے پاس اور کہا کہ ہم میں کچھ لوگ مسلمان ہو گئے ہیں, انہیں دین سکھانے کی ضرورت ہے, تو آپ چند لوگوں کو روانہ کر دیجئے جو ہمیں دین سکھائے, قرآن سکھائے, شریعت سکھائیں. تو اس مقصد کے لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو روانہ کیا. اس میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ یہ دونوں مقاصد ہو سکتے ہیں, یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے اور یہ بھی مقصد ہے, یعنی دونوں مقصد کے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 10 لوگوں پر مشتمل ایک سرکل, ایک جماعت کو روانہ کیا. جب یہ جماعت نکل گئی تو وہاں بنو لحیان کے لوگوں کو اس کا علم ہو گیا کہ چند لوگ کیا ہے مدینے سے اس مشن کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو ان لوگوں نے 100 تیر اندازوں کو چن چن کر کے اکٹھا کیا. بنو لحیان کے لوگوں نے 100 تیر اندازوں کو چن چن کر کے کیا انہوں نے
اکٹھا کیا جو تیر انداز تھے، اور اب ان لوگوں نے ان 10 لوگوں کو کا پیچھا کرنا شروع کر دیا کہ کیسے آئے ہیں، کدھر جا رہے ہیں۔ تو جو پیروں کے آثار اور جانوروں کے آثار ہوتے چلنے کی، اس کے ذریعے سے وہ کسی طریقے سے راستہ پانے میں کامیاب ہو گئے۔ راستے میں ان لوگوں کو کھجور کی گٹھلیاں ملی، راستے میں ان لوگوں کو کھجور کی گٹھلیاں ملی، تو ان لوگوں نے فوراً بھاپ لیا کہ یہ کھجور تو مدینے کی ہے، یہ کھجور کیا ہے، مدینے کی، اور اس طریقے سے کیا ہے وہ اس کے ذریعے سے پیچھا کرنے میں کامیاب ہو گئے، یہاں تک کہ ان لوگوں کو جو 10 لوگ تھے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا تھا، ان کو ان کے قریب پہنچ گئے۔ جب عاصم بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو احساس ہو گیا کہ ان کا پیچھا کیا جا رہا ہے، تو ان لوگوں نے ایک بلندی پر کیا ہے پناہ لی۔ 10 کے 10 لوگ کیا ہے ایک گھاٹی میں جا کر کے ان لوگوں نے پناہ لے لی، لیکن یہ لوگ 100 لوگ جو تھے وہ پہنچ گئے وہاں، اور کہا دیکھو انزلوا فاعطوا بأیدیکم، اعطوا بأیدیکم، کہ دیکھو تم لوگ نیچے اتر جاؤ، ہم تم لوگوں کو امن و امان دیتے ہیں، ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ 100 لوگوں نے کیا کہا کہ دیکھو تم لوگ نیچے اتر آؤ، ہم تم کو امن و امان دیتے ہیں، تمہیں قتل نہیں کریں گے، تمہارے لیے ہمارا عہد اور میثاق ہے، یہ پختہ وعدہ ہے، اللہ نقتل منکم احد، ہم تم میں سے کسی کو بھی قتل نہیں کریں گے۔ عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امیر تھے، انہوں نے کہا دیکھو جہاں تک معاملہ میرا ہے، فلا انزل فی ذمت کافر، میں کسی کافر کی حفاظت میں نہیں جانے والا، کسی کافر کی پناہ میں نہیں جانے والا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ دھوکہ کرنے والے تجربہ کار انسان تھے اور جنگی میدان سے بڑے واقف تھے، تو انہوں نے کہا ان کی باتوں کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم ان کے پاس جائیں گے اور یہ کیا کریں گے، پھر قتل کر دیں گے، اس لیے میں تو کسی کافر کے ذمے پہ اترنے والا نہیں ہوں، تمہارا اپنا معاملہ ہے، الگ بات ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اللہم اخبر عنا نبیک، اے اللہ ہمارے بارے میں اپنے نبی کو انفارم کر دے، خبر دے دے، ہم پر جو کچھ معاملہ ہو رہا ہے اس کے بارے میں اپنے نبی کو بتا دے، خبر دے دے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے تیر برسانا شروع کر دیا، 100 لوگ جو تیر انداز چن چن کر آئے تھے، تیر برسانا شروع کر دیا، اور عاصم بن ثابت الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے قتل کر دیا، ان کے ساتھ 6 اور لوگوں کو قتل کر دیا۔ اس طریقے سے 10 میں سے 7 لوگ کیا ہے قتل کر دیے گئے۔ اب اس میں 3 لوگ بچے، 3 لوگ بچے، تو وہ لوگ کہے ٹھیک ہے ہم تمہاری بات ماننے کے لیے کیا ہے تیار ہے۔ 3 لوگ نیچے اترے، ایک خبیب بن عدی الانصاری، دوسرے زید بن دثنہ، اور تیسرے شخص کا نام بخاری میں ذکر نہیں ہے، عبداللہ نام تھا۔ یہ 3 لوگ کیا ہے عبداللہ بن طارق البلوی، یہ 3 لوگ اترے، اور جیسے اترے فوراً ان لوگوں نے کیا بڑے جم کر کے ان کو کیا ہے جیسے قیدیوں کو قید کیا جاتا ہے پوری سیکڑ وغیرہ سب لگا دی۔ تو تیسرے شخص نے جو عبداللہ بن طارق تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے پہلے سے اندازہ تھا کہ ان لوگوں پر اعتماد اور بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، چنانچہ انہوں نے مزاحمت شروع کر دی اور ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوئے مکہ، ان لوگوں نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ اس طریقے سے 8 لوگ کیا ہے قتل کر دیے گئے، 8 لوگ قتل کر دیے گئے، باقی 2 رہے، ایک خبیب بن عدی الانصاری اور دوسرے زید بن دثنہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس کے بعد یہ لوگ ان کو لے کر کے خبیب بن عدی کو اور زید بن دثنہ کو لے کر کے مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے ان دونوں کو بیچ دیا۔ خبیب بن عدی کو بیچا حارث کے بیٹوں سے، حارث بن عامر ہی کو خبیب ابن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے بدر کے میدان میں مارا تھا۔ حارث بن عامر اسی کو بدر کے میدان میں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالی عنہ نے قتل کیا تھا۔ تو حارث کے بیٹوں نے خبیب ابن عدی کو خرید لیا کہ میرے باپ کا قاتل ہے، اس کو قید کر دیا، اور زید بن دثنہ کو صفوان بن امیہ بن خلف نے خرید لیا۔ اور یہ کہا جاتا ہے کہ
زید بن دسنہ نے ان کے کسی بڑے آدمی کو، کافروں کے کسی بڑے لیڈر کو قتل کیا تھا، یا عقبہ بن ابی معیط کو قتل کیا تھا، تو صفوان بن امیہ نے زید بن دسنہ کو لے کر کے قتل کر دیا، ان کو لے کر کیا ہے، ہاں قتل کر دیا۔ اب جہاں تک معاملہ رہا خبیب ابن عدی الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو حارث بن عامر کے بچوں نے کیا ہے، ان کو قید رکھا، ہاتھ پاؤں میں سب سکڑ لگا دی، اور کئی دنوں تک کیا ہے ان کو قید رکھا، یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ اب ان کو پھانسی دی جائے گی، قتل کیا جائے گا۔ اس دوران جو ہے جب ان کو معلوم ہوا تو انہوں نے حارث کی بعض بیٹیوں سے، کہا جاتا ہے زینب سے، خبیب ابن عدی الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے موسا طلب کیا، یعنی جس سے بال وغیرہ بنائے جاتے ہیں، ریزر آپ کہہ سکتے ہیں آسان لفظوں میں، تاکہ وہ زیر ناف وغیرہ کے بغل وغیرہ کے بال بنا لیں۔ قتل ہونے سے پہلے پہلے جب یہ طے ہو گیا کہ اب ان کو قتل کیا جائے گا، شہید کیا جائے گا، تو اس وقت اتفاق ایسا ہوا کہ ان کی بیٹی نے، حارث کی بیٹی زینب نے وہ لا کر کے دے دیا، اور پھر اس کے بعد اس کا بیٹا، زینب کا بیٹا جس خاتون نے لا کر کے ریزر دیا تھا، اس کا بیٹا کھیلتا کودتا خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ زانوں پر آ کر بیٹھ گیا۔ اب ایک ہاتھ میں ان کے کیا ہے، ریزر جس سے صفائی ہونی ہے، اور دوسرے ان کے گود میں کیا ہے، دشمن کا بیٹا بیٹھا ہوا۔ تو وہ عورت نے جب دیکھا زینب نے، تو بالکل خوف زدہ ہو گئی، کیونکہ ان کے قتل کا فیصلہ ہو گیا، ان کو پھانسی دی جا رہی ہے، سولی دی جانی ہے، ایسے میں تو کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ تو ہاتھ میں آ گیا معاملہ۔ تو وہ بالکل ڈر گئی، اور یہ ڈر کیا ہے، بالکل نمایاں ہو گیا۔ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتخشین ان اقتلہ، کیا تم ڈرتی ہو کہ میں اس بچے کو قتل کر دوں گا؟ ہم وفادار لوگ ہیں، ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سیکھے ہوئے لوگ ہیں، ہم بے گناہوں کو قتل نہیں کرتے، تم کو ڈر ہے کہ ہم اسے قتل کر دیں گے؟ ہرگز نہیں، میں کبھی ایسا کرنے والا نہیں۔ چنانچہ اس کا ڈر بھی ختم ہو گیا اور بچے کو چھوڑ دیا۔ اب ظاہر ہے کہ کھانا پینا وہی دیتی تھی، زینب ہی دیتی تھی۔ کہتی ہے کہ واللہ ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، میں نے کسی قیدی کو اتنا بہتر نہیں دیکھا جو خبیب تھے، یہ اتنا بہترین قیدی میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہی نہیں، یہ اخلاق، کردار، مروت اور ساری کی ساری چیزیں جو، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول اور منہمک ہونا۔ وہ کہتی ہیں، ان کے اپنے الفاظ ہیں جبکہ وہ مسلمان بھی نہیں، کہتی واللہ لقد وجدته یوما یاکل قطفا من عنب فی یدہ وانه لموثق بالحدید، میں نے دیکھا ایک دن جب آئی ان کے پاس تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے ہاتھوں سے کھجور کے گوشے ہیں اور کھا رہے ہیں، جبکہ وہ پورے سیکڑ میں جکڑے ہوئے تھے، اور نہ ان دنوں کوئی موسم تھا، نہ کوئی جو ہے جو ہے انگور دینے والا تھا، لیکن میں جب ان کے پاس آئی تو کیا دیکھ رہی ہوں، بخاری کی روایت ہے تینوں جگہ ہے، کیا دیکھ رہی ہوں کہ ان کے ہاتھ میں انگور کے گچھے اور وہ اس سے کھا رہے ہیں، جبکہ صورتحال یہ تھی کہ وہ تو بدل ہوئی تھی۔ چلو مان لیتے ہیں یہ، لیکن وہ تو موسم بھی نہیں تھا، مکے میں تو یہ چیز تھی نہیں۔ اور کہتی انہو لرزق رزقہ اللہ خبیب، واللہ یہ اللہ کا دیا ہوا رزق تھا جو اللہ نے خبیب کو دے رکھا تھا۔ اس کے بعد ان کے قتل کا فیصلہ ہوا، اور تنعیم جو آج مسجد عائشہ جہاں سے آپ احرام باندھتے ہیں نا، وہ حدود حرم سے باہر، ان لوگوں نے ایک اچھا یہ کام کیا کہ ان کو حرم میں قتل نہیں کیا، حرم سے باہر لے کر آئے، حرم سے باہر تنعیم میں لے کر آئے، جہاں آج مسجد عائشہ، وہ مسجد عائشہ تنعیم کے علاقے میں وہاں لے کر کے آئے، یہ حدود حرم سے باہر ہے تاکہ ان کو قتل کر دیں۔ تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اجازت مانگی کہ دعونی حتی اصلی رکعتین، مجھے موقع دے دو کہ میں 2 رکعت پڑھوں، اب تو جانا ہی اس دنیا سے، اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے اپنے سجدے کو، اپنے سر کو اللہ کے سامنے جھکا کے رخصت ہو جاؤں، اس کے سامنے جھکتا ہوا رخصت ہو جاؤں، 2 رکعت پڑھنے کی مجھے کیا ہے، رخصت اور موقع دے دو۔ یہ خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلے شخص ہیں جب سے یہ سنت ایجاد ہوئی
کہ آدمی موت سے پہلے کیا ہے اگر موقع ملے تو سنت پڑھ لے، ورنہ اس سے پہلے یہ طریقہ سب سے پہلے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنت کو کیا ہے ایجاد کیا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو برقرار رکھا۔ تو لوگوں نے یہ موقع دے دیا اور انہوں نے 2 رکعت پڑھی۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ اگر تم لوگ یہ نہ سمجھتے کہ میں ڈر گیا ہوں، خوف زدہ ہوا ہوں، موت کی وجہ سے ایسا کر رہا ہوں، تو میں لمبی نماز پڑھتا ہوں، لیکن کہیں ایسا نہ سمجھو تم لوگ کہ میں موت سے خوف زدہ ہو گیا ہوں، اس وجہ سے میں کیا ہے لمبا سجدہ، لمبا قیام، لمبا رکوع کر رہا ہوں، میں نے جلدی میں کیا ہے 2 رکعت پڑھ لی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے بڑے بہترین انداز میں اشعار پڑھے کہ فلستو بالی حين أُلقي المسلم على أي جنب كان لله مصرعي وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزعي۔ مولانا قاضی محمد سلمان منصور پوری رحمہ اللہ اس کا ترجمہ اپنے الفاظ میں کرتے ہیں۔ یہ سیرت کے بہت بڑے امام ہندوستان میں گزرے رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب ہے، 1930 میں ان کی وفات ہوئی تھی۔ وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں عربی اشعار کا کہ جب نکلتی ہے جان اسلام پر، جب نکلتی ہے جان اسلام پر، تب نہیں پرواہ مجھ کو جان کی، جب نکلتی ہے جان اسلام پر تب نہیں پرواہ مجھ کو جان کی، کیوں نہ دوں کامل خوشی سے اپنی جان، کیوں نہ دوں کامل خوشی سے اپنی جان، چاہیے مجھ کو رضا رحمان کی، چاہیے مجھ کو رضا رحمان کی، آرزو پنہا میرے سینے میں تھی، آرزو پنہا میرے سینے میں تھی، اس دل مشتاق پر ارمان کی، آنکھ کر لیتی زیارت وقت نزا، آنکھ کر لیتی زیارت وقت نزا، یعنی مرنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جاتی، دائی حق ہادی ایمان کی، آنکھ کر لیتی زیارت وقت نزا، دائی حق ہادی ایمان کی، اے اللہ پہنچا میرا ان کو سلام۔ حالانکہ مؤلف رحمہ اللہ نے خدا کہا، لیکن خدا سے بچنے کے لیے میں نے اللہ کہا۔ اے اللہ پہنچا میرا ان کو سلام، جان جن پر میں نے ہے قربان کی، اے اللہ پہنچا میرا ان کو سلام، جان جن پر میں نے ہے قربان کی۔ اور اس کے بعد کیا ہے لوگ آگے بڑھے، اور عقبہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضہ نے پہلے بعد میں مسلمان بھی ہو گئے، انہوں نے کیا ہے خبیب ابن عدی الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہے قتل کیا، اور ان کو سولی دی، اور ان کو لٹکایا گیا اس طریقے سے۔ تو خبیب ابن عدی الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس طریقے سے حارث بن عامر کے بیٹوں نے، اور خاص طور سے عقبہ بن حارث جو بعد میں مسلمان ہو گئے، صحابی رسول ہے، انہی کے ذریعے سے انہیں کیا ہے قتل کیا گیا۔ اب اس کے بعد عاصم بن ثابت الانصاری، جن کو اللہ کے نبی نے لیڈر بنا کر بھیجا تھا، اس کا مکہ والوں کو جب ان کے قتل کی خبر ملی تو بڑے خوش ہوئے، کیونکہ عاصم بن ثابت الانصاری نے ان کے کسی بڑے لیڈر کو قتل کر دیا تھا۔ تو اب وہاں سے ان لوگوں نے بھیجا کہ جاؤ عاصم بن ثابت کی باڈی لے کر کے آؤ، تاکہ اور زیادہ اطمینان اور سکون مل سکے۔ چنانچہ انہوں نے پہلے ہی کہا تھا اللہ میں کسی کافر کے ذمے میں جانا ہی نہیں چاہتا، مجھے کسی کافر کی حفاظت چاہیے نہیں، پہلے ہی سے انہوں نے یہ کہا تھا۔ تو جب یہ لوگ آئے راستے میں پہنچے باڈی لینے کے لیے، تو اللہ رب العالمین نے وہ کیا ہوتا ہے جو مدمکھی کا چھتا ہوتا نا، اس طریقے سے بھیجا، اور پورے لگے رہے، لاکھ کوشش کیے، لیکن وہ ان کی باڈی کو نہیں لے جا سکے اور وہاں سے اٹھا نہیں سکے، اور خار و خاسر کیا ہے پھر وہاں سے واپس وہ لوٹ گئے۔ تو اس طریقے سے یہ غزوۃ الرجی، جس میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 10 صحابہ کو روانہ کیا تھا، اصل مہم یہ تھی کہ عسکری طور پر معلومات کرے کیسا کیا چل رہا ہے، اور دوسرے یہ کہ لوگوں کو جو قبیلے آئے تھے ان کو دین پہنچانے کے لیے، لیکن راستے ہی میں بنو لحیان کے 100 لوگوں نے پیچھا کر کے ان کو قتل کر دیا، 8 کو ایک ہی جگہ پہ قتل کر دیا اور 2 کو مکہ میں لے جا کر کے قتل کیا گیا۔ اس طریقے سے یہ 10 کے 10 صحابہ کرام کیا ہے اپنی جان کو اللہ رب العالمین کے لیے قربان کر دیے، اور شہداء کی مقدس فہرست میں ان کا شمار کیا ہے
انہیں لگا. یہ غزوہ الرجی کہلاتی ہے جو اللہ کی توفیق سے آپ کے سامنے ذکر کی گئی. باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے آئیں گی. اور اس طریقے سے یہ درس آج کا مکمل ہوا. اگر کوئی اہم سوال ہے تو کیا جا سکتا ہے، ویسے وقت میں نے کافی لے لیا آج آپ لوگوں کا. میری طرف سے ایک سوال لے لیں اگر آپ کے پاس سوال نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک دو سوال میرے پاس ہیں شیخ. فرمائیں. یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، امید ہے کہ جی جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. ریکارڈنگ اور پی ڈی ایف اگر مل جائے تو بہت خوب. پی ڈی ایف میرے پاس جو کچھ ہے ابھی فی الحال وہ صرف عربی میں ہے. اگر آپ کہیں تو میں سینڈ کر دیتا ہوں. عربی میں بھی دیجیے. پورے درس کا پی ڈی ایف میرے پاس ہے. عربی سیکھ رہے ہم الحمدللہ تھوڑا بہت. اس میں کیا ہوگا آپ کو فائدہ یہ ہو سکتا ہے اتنا کہ جو نمبرنگ آپ کو دی جا رہی ہے نا، یا میں نے تیار کیا ہے، اس میں سارے پورے مکمل ریفرنس ہیں الحمدللہ. اب اگر اللہ رب العالمین نے موقع دیا، توفیق دی، تو ارادہ ہے کہ اس کو اردو میں یا دوسری زبان میں کریں گے، لیکن ابھی اس کے لیے وقت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو جو چیز آپ کو چاہیے آپ اسی وقت فرصت پہ فون کر کے یا مل کر کے فرصت پہ دیجیے گا. جی دیجیے گا. جیسے ٹرانسلیشن ہوتا ہے اردو میں تو اس کا بھی دے دیجیے گا باذن اللہ. ابشر بالخیر. ابشر بالخیر. برائے مہربانی. جزاک اللہ خیر. میرا سوال ہو یا آپ لوگوں کے پاس ہے کچھ سوال آپ کھانے والوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے جو آیت الربا میں 5 خرابیاں بیان کی ہیں یا انجام بیان کیا، وہ کیا کیا ہے؟ یا سود کے جو نقصانات. اللہ سے جنگ، اعلان جنگ، اور اتنا گھنونا گناہ ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کے مال جتنا بھی کما رہے اس میں برکت کیا ہے؟ اٹھا لی جائے گی. 3 ہو گئے. یعنی نمبر 1 وہ قبر سے اٹھیں گے تو مخبوط الحواس، بالکل دیوانہ اور پاگل جیسے شیطان نے ان کو چھو کر وہ نمبر 2 آپ نے ذکر کیا کہ وہ ان کے مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے. نمبر 3 اللہ رب العالمین سے اور اللہ رسول سے جنگ کا اعلان. اور جہنم میں ایک لمبے ٹائم تک اگر وہ ایمان والے ہیں. اور نمبر 4 یہ عملیہ کفر ہے، یہ کفر والا عمل ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا ہے ایسے لوگوں کو کافر کہا ہے اور گنہگار کہا. یہ 5 چیزیں ذکر کی گئی ہیں سود کی خباثت کے سلسلے میں آیت الربا کے اندر. ان میں سے کوئی ایک چیز بھی چھوڑنے کے لیے کافی ہے سود کو. ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز بھی سود کو چھوڑنے کے لیے کیا ہے؟ کافی. اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ سود کے مال میں برکت نہیں ہے تو یہی کافی ہے. کیا ہے؟ سود کو چھوڑنے کے لیے. اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وہ تو اور زیادہ خطرناک ہیں. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. ابھی ظاہر ہے کہ اس کی بعض باتیں رہی گئی ہیں، جو صورتیں ذکر کرنی تھی وہ سب رہ گئی ہیں. اور بعض بھائیوں کا یہ کہنا ہے کہ رمضان قریب ہے اور زیادہ غالب گمان یہ کہ رمضان میں درس نہ ہو، تو رمضان کے متعلق، رمضان کی تیاری کے متعلق کچھ گفتگو ہو جائے. تو اگر ایسا ہوتا ہے تو آئندہ ہفتہ میں درس کی شکل یہ ہوگی کہ سیرت کے جگہ پر ہم رمضان کے متعلق سنیں گے. اور چونکہ آیت الربا یہ شروع ہوئی ہے تو اسے انجام تک پہنچانا چاہیے، جس کے متعلق جو بعض باتیں رہ گئی ہیں. تو باذن اللہ یعنی ایک حصہ تفسیر کا اور دوسرا حصہ رمضان کے متعلق رہے گا باذن اللہ. اللہ تعالیٰ یہ بات کہ کسی کے پیسے بینک میں ہیں، سود کے تو نہ دیکھا لیکن اس کو سود آ رہا اس میں، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ بہت اچھا. یہ عام سوالوں میں سے ایک ہے کہ وہ آدمی جو مجبور ہے بینک میں پیسہ رکھنے کے لیے اور بینک میں پیسہ رکھ رہا ہے تو سود آ رہا ہے. پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ کرنٹ اکاؤنٹ اگر آپ بنوائیں گے تو اس پر سود نہیں آئے گا. اس کی کوشش کی جائے جہاں تک بچنے کی. اگر یہ بھی راستے نہیں بنتے ہیں اور سیونگ ہی آپ کے پاس آپشن رہتا ہے صرف، تو ایسی صورتحال میں علماء کے درمیان 2 رائے ہیں کہ جو آپ کو فائدہ اور انٹرسٹ آ رہا ہے آپ کے کیپٹل اماؤنٹ کے علاوہ، اس اماؤنٹ کا کیا کیا جائے.
امام ابن عثیمین رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ وہ آپ کا اماؤنٹ ہے ہی نہیں، اس لیے اس کی فکر ہی نہیں کرنی ہے، نہ اس کو لینا نہ کچھ کرنا ہے. جب آپ کا ہے ہی نہیں تو اس کو چھونا ہی نہیں ہے. جائے کہ آپ اس کو نکالیں، کس کو دینا ہے، کیا کرنا ہے، یہ ان کی رائے ہے. لیکن اور بہت بڑی مضبوط رائے ہے، کیا ہے، بڑی مضبوط رائے ہے. جبکہ دیگر علماء کی رائے یہ ہے کہ اب اکثر بینک جو ہے وہ کافروں کے انڈر میں ہے، اگر اس اماؤنٹ کو چھوڑ دیتے ہیں تو اس سے وہ لوگ فائدہ اٹھائیں گے یا ہمارے خلاف استعمال کر لیں گے. خاص مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ ہمارے خلاف استعمال کرتے ہیں تو اکثر علماء کی موجودہ زمانے میں یہ رائے بنتی ہے، حالانکہ یہ آئے گا انشاءاللہ، کہ اس کو وہاں سے نکال لیا جائے اور نکالنے کے بعد جو انتہائی ضرورت مند لوگ ہیں، جو انتہائی مجبور لوگ ہیں، ان پر اس کو خرچ کر دیا جائے اور اپنے قریبی لوگوں میں یا اپنے لوگوں میں دینے سے بچا جائے تو زیادہ بہتر ہے. یعنی ان کو زکوٰۃ وغیرہ اور عام صدقہ دیا جائے، لیکن جیسے غیر مسلموں میں دینے کی ذات آ رہی ہے جو بہت ضرورت مند ہے، جیسے علاج نہ ہو تو ختم ہو سکتے ہیں، ہے نا، اس طریقے سے جو انتہائی کریٹیکل کنڈیشن میں ہو تو ایسے لوگوں پر اس کو خرچ کیا جائے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں لیٹرن باتھ روم بنوا لیا جائے مسجد کا، مدرسے کا، یہ سب غلط طریقہ ہے. سب کیا ہے؟ سب غلط طریقہ ہے. لیٹرن باتھ روم مسجد کا حصہ نہیں ہوتا ہے. یا بہت سارے لوگ اپنا لیٹرن باتھ روم بنوا لیتے ہیں. یہ سب نہیں ہے. سب آپ اپنے کسی بھی چیز میں اس کو استعمال نہ کریں اور نہ ہی اپنے قریبی لوگوں میں کسی پر اس کو استعمال کریں اگر تو یہ زیادہ بہتر ہے. انتہائی مجبور لوگوں پر کیا ہے اس کو خرچ کیا جائے جو آپ نکال لیں. یاد رہے کہ میری باتوں سے یہ مت سمجھیے کہ آپ نکال لیں بس جائے نکال لیں. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس کو بچنا ہے. نمبر 2، آپ کے پاس آپشن نہیں ہے، آپ کو بینک میں ہی رکھنا ہے، تو بینک میں رکھنا ہے تو کرنٹ اکاؤنٹ پہ کوشش کریں. نہیں ہو پا رہا ہے، سیونگ اکاؤنٹ پہ آ رہے ہیں تو آپ اللہ سے یاد کریں، اللہ مجبوری کی شکل و صورت میں، مجھ کو اس کی خباثت کا علم ہے، یہ مجبوری کی شکل و صورت میں کام کر رہا ہوں، اللہ درگزر کو فرما معاف فرما. ان تمام چیزوں کے بعد پھر آپ جو اماؤنٹ آ رہا ہے اس کا بڑا دھیان رکھیں. کیپٹل اماؤنٹ کے علاوہ جو بھی اماؤنٹ ہے اس کو وقت پر کیا ہے آپ ضرورت مندوں تک، جو انتہائی ضرورت مند ہے، اس پر پہنچاتے رہیں. اپنے کسی بھی چیز میں اس کو استعمال نہ کریں. واللہ عالم بالصواب. باقی اس سلسلے میں بات انشاءاللہ ہو سکتا ہے آگے آئندہ آئے. چلیے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.